اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبی المؤید والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. صلاة والسلام على طيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على اصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من عرف نفسه فقد عرف ربه. صلوات پڑھے محمد. سلسلے گفتگو جاری ہے اور اسی سلسلے میں آج کی شب جو گفتگو ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. مگر اس شب کے بارے میں دو جملے عرض کرنا ہے کہ اس شب میں گزرنے والا ہر لمحہ عبادت ہے اور یہ شب 1000 مہینوں پر فضیلت رکھنے والی شب ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آج کی شب کی فضیلت کون جان سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے اور اپنے تمام بندگان کے لیے آج دروازے کھول دیے ہیں رحمتوں کے. روایت میں آیا ہے کہ جہنم میں وہی لوگ جائیں گے کہ جو رحمت کے طلبگار نہ ہوں گے. وہی لوگ جہنمی ہیں جب ان کو اطلاع دی جائے گی کہ یہاں سے رحمت للعالمین کا گزر ہونے والا ہے، اپنی کھڑکیوں کو دروازوں کو کھول لو، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے رحمت کی. ایسے ہی بدبخت لوگ جہنم میں رہیں گے. لیکن جو لوگ رحمت کے طلبگار ہیں، جو لوگ بخشش چاہتے ہیں، جو لوگ استغفار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی توبہ کو قبول کروانا چاہتے ہیں اور بارگاہ الہی میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت کے. اور جو رحمت سے استفادہ کرے گا وہی بہشتی ہے. لیکن آج کی شب بہشت طلب کرنے کی بھی شب نہیں ہے. جو لوگ آج کی قدر نہیں جانتے ہیں وہ لوگ آج اللہ کی بارگاہ میں اپنا وہ دکھ وہ درد بیان کرتے ہیں جو دنیا میں ان کو مل رہا ہے. جبکہ آل محمد نے دنیا کا دکھ خریدا ہے، دنیا کا درد سہا ہے، خود اپنی مرضی سے سختیوں کے راستے کا انتخاب کیا ہے، بھوک کے راستے کا انتخاب کیا ہے، پیاس کے راستے کا انتخاب کیا ہے. اللہ کی محبت میں انہوں نے دشمنیاں مول لی ہیں لوگوں سے.
یہ بھوک پیاس مٹانے کی رات نہیں ہے، اناج چاول مانگنے کی رات نہیں ہے کہ آج ہم اللہ سے وہ چیزیں مانگیں کہ جو بازاروں میں مل جاتی ہیں، آج وہ شے اللہ سے مانگیں کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں دے سکتا۔ آج کی شب ہم بہشت کو بھی طلب نہ کریں، اس لیے کہ ہم کو جنت کے اشتیاق نہیں ہونا چاہیے، جنت ہماری مشتاق ہونا چاہیے، جنت ہماری مشتاق ہو، ہم ایسے بنے کہ جنت ہمارا اشتیاق کرے۔ ہمیں آج کی شب صرف اور صرف خدا سے خدا کو حاصل کرنا ہے، خدا سے صرف خدا کو مانگنا ہے کہ اگر وہ مل جائے تو سمجھیے سب کچھ مل گیا، اور اگر وہ نہ ملا تو سمجھیے کچھ بھی نہ ملا۔ ہمیں آج یہی کہنا ہے، پروردگار جنت ملے نہ ملے، طوبیٰ ملے نہ ملے، حورانی مقصورات فی الخیام کے حجرے ملے نہ ملے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کا دیدار ملے نہ ملے، تسنیم و کوثر کا جام ملے نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، لیکن تو مل جانا۔ اس لیے کہ اگر تو مل گیا تو پھر کوثر کا جام بھی ملے گا، تسنیم و طوبیٰ کی منزلیں بھی سر ہوں گی۔ اگر تو مل جائے تو مصطفیٰ بھی مل جائیں گے، مرتضیٰ بھی مل جائیں گے، اور جسے تو نہ ملے گا اسے نہ مرتضیٰ ملیں گے نہ مصطفیٰ ملیں گے۔ یہی بات امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہے کہ ماذا فقد من وجدک، کہ پروردگار اس نے کیا کھو دیا ہے جس نے تجھے پا لیا ہے، اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا۔ ماذا فقد من وجدک وہ ماذا وجد من فقدک، اس نے کیا پا لیا ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، وہ چیز جو ہمیں کوئی نہیں دے سکتا، اس کی محبت اس کے علاوہ کوئی ہمارے دل میں نہیں ڈال سکتا۔ اور اگر عشق الہی ہمارے قلب میں پیدا ہو جائے، یہی جو امیر المومنین آج کی شب بتانا چاہتے ہیں، عشق الہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ لقاء کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مل جائے تو پھر علی کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، دنیا بہت اچھی ہے، مگر اللہ اگر حاصل ہو جائے اس دنیا میں تو یہ دنیا بہت اچھی ہے۔ الدنیا متجر الاولیاء، دنیا تجارت گاہ اولیاء ہے۔ ایک شخص منبر پہ بیٹھ کے امیر المومنین کے سامنے دنیا کی مذمت کر رہا تھا، دنیا کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا، تو امیر المومنین نے کہا تیری مراد دنیا سے کیا ہے؟ کہ یہ زمین بری ہے، یہ آسمان برا ہے، یہ چاند و سورج برے ہیں، یہ ستارے برے ہیں، دنیا کی کون سی شے ایسی ہے جو بری نظر آ رہی ہے تجھے، جو قابل مذمت ہے؟ کون سی شے قابل مذمت ہے؟ تو نے دنیا کو سمجھا نہیں ہے۔ وہ دنیا قابل مذمت ہے، وہ تمہاری خواہشات، وہ تمہارا طلب دولت، طلب اقتدار، ہوس، لالچ، وہ بری شے ہے۔ ورنہ اس زمین پر رہ کر اولیاء اولیاء بنے، اس سرزمین سے پہ پیدا ہو کے لوگ عالم دوراں بنے، عرفاء بنے، اس سرزمین پہ پیدا ہو کے لوگ سلمان بنے، ابوذر بنے، مقداد بنے، عمار بنے۔ اسی دنیا میں رہ کر، اسی دنیا میں رہ کر، اقتدار والوں کے لشکر میں رہ کر حر بنتے ہیں۔ یہ دنیا یقیناً وہ دنیا قابل مذمت ہے جو ہمیں دنیا اللہ سے دور کر دے، وہ دنیا قابل مذمت ہے۔ جس دنیا میں رہ کر ہمیں خدا مل جائے وہ دنیا عزیز ترین ہے، جہاں رہ کر ہمیں
اللہ کی یاد کرنے کا موقع ملے اور ہمارے اس قفس کے اندر جو پرندہ پل رہا ہے وہ یاد الہی میں ایسے مشغول ہو جائے کہ جب یہ قفس ٹوٹے تو وہ پرندہ پرواز کرنے لگے۔ دو فکر میں کتنا تضاد ہے۔ ایک فکر یہ کہہ رہی ہے کہ انسان تو دنیا کے درخت کا میوہ ہے، جب پک جاتا ہے تو گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک فکر یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، دنیا تو ایک قید خانہ ہے کہ جب مرتا ہے تو قفس ٹوٹتا ہے اور پرندہ پرواز کرتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے زمین پہ گر کے، بلکہ وہ تو پرواز کر جاتا ہے۔ اسلام یہی کہہ رہا ہے، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا تو قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ جب اس قید سے آزاد ہوگا پرندہ تو پرواز کرنے لگے گا اور بارگاہ الہی میں پہنچ جہاں جانے کی اس کو آرزو تھی، جہاں سے وہ آیا تھا اور جس یاد میں وہ تڑپ رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی انسان کو چاہے وہ لاکھ میکدہ جائے اور لاکھ دنیا والوں کے ساتھ ناچے گائے، لیکن اسے سکون نہیں ملے گا۔ جتنے ناچنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کیا تمہیں سکون مل گیا؟ کیا تمہیں سکون میسر آیا؟ کیا تمہیں راحت مل گئی؟ کیا تمہیں اطمینان مل گیا؟ اطمینان ہی کی خاطر تو پی رہے ہیں، گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، مشغول ہو جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ان کے اندر کمی ہے اس کا احساس نہ ہونے پائے۔ اس کو بھلانے کے لیے تو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس یاد کو بھلانے کے لیے ہو رہا ہے جو یاد انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس یاد کو بھلانے کے لیے انسان گم ہو جانا چاہتا ہے، گم ہو جانا چاہتا ہے۔ انسان اپنی ہویت کو کھو دینا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو کھو دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو برباد کر دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت کو جانتا نہیں ہے، وہ حقیقت کو پہچانتا نہیں ہے، وہ خود گم شدہ ہے۔ جس طرح سے بچہ میلے میں کھو جاتا ہے اور ماں باپ کا ہاتھ چھڑا کے جب میلے میں مشغول ہو جاتا ہے، بچے سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، پریشان ہے، سرگرداں ہیں، سکون میسر نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پریشان ہے۔ کیا کس کو کھو دیا؟ کہاں ماں کھو گئی، باپ کھو گیا۔ ماں نہیں کھوئی، ماں تو جہاں تھی وہاں ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کھو تم گئے، کھو تم گئے کہ تم نے کھو دیا ہے، اس لیے کہ تم کو اپنا ایڈریس نہیں معلوم ہے، تم کو اپنا پتہ نہیں معلوم ہے، تم کہاں ہو اس کی تمہیں اطلاع نہیں ہے، تمہیں کہاں جانا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہیں تمہارے گھر کا پتہ نہیں معلوم ہے، تم بھول چکے ہو اپنے گھر کا پتہ۔ جب تک تم اپنے گھر میں پہنچ نہیں جاؤ گے تمہیں اطمینان نہیں ملے گا، ایسے ہی سرگرداں رہو گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو ویسے مت بن جاؤ، ایسے غافل مت ہو جاؤ کہ جیسے غافل ہونے والے غافل ہو گئے، جیسے لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے ویسے تم مت بن جاؤ۔ اور اگر تم نے ایسا کیا، اپنے خدا کو اگر تم نے بھلا دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ فَأَنْسَاهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں ان کے نفوس سے غافل کر دے گا، اللہ انہیں اپنے نفس سے غافل کر دے گا۔ یعنی وہ خدا کو بھلانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا دیں گے۔ خدا کو کیا بھلائیں گے؟ وہ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو کھو دیں گے۔ خدا کو کھونے والے، خدا نہیں کھویا جاتا کہ لوگ کہتے ہیں خدا کو تلاش کرو، خدا کو ڈھونڈو،
تمہارا خدا کھو گیا ہے. بندے یہ کہتے ہیں میرا خدا کھو گیا, مجھے میرا خدا مل جائے. خدا کہتا ہے میں یہاں ہوں, مجھے آواز دو. اے پکارنے والوں, میں تمہاری ذات سے بہت قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اللہ اس کے دل سے زیادہ اس سے قریب ہے کہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے, کہ میں جو چاہتا ہوں میں نہیں کر سکتا. عرفت اللہ بنغز الہمم, میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. تو یاد رکھیے, یہ مت سمجھیے کہ یہ ذکر, یہ تذکرے عبادت نہیں ہیں, یہ شب قدر کا حصہ نہیں ہیں, بلکہ دو عبادتوں کے درمیان میں گیپ ہے جس کو بھرا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ معرفت خدا. دیکھیے کیا ہوا, ہم نے اگر خدا کو بھلا دیا تو اپنے نفس کو ہم نے بھلا دیا. گویا امیر المومنین نے جو فرمایا ہے اس کی تائید ہو رہی ہے نا, کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا, اور جس نے اپنے آپ کو کھو دیا سمجھو اس نے اپنے خدا کو کھو دیا. کہ کھوئے تم گئے ہو اور مل خدا نہیں رہا ہے. کھو تم گئے ہو, مل خدا نہیں رہا ہے, اس لیے کہ خدا تو ہے لیکن ہم سرگرداں. کل جو بات جہاں پہ رکی تھی تھوڑا سا میں وہاں اس کا ذکر کروں, کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے, کل آخری دن ہے اور وہ گفتگو بہت تشنا رہ گئی, اور ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر عشرے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. کہ کیا حاصل ہوا ہم کو اس 8-10 دن میں؟ صرف یہ کہ ہم چکر کاٹتے رہے کائنات کے کئی بار, لیکن جس کو پہچاننا تھا اسی کو نہ پہچان سکے. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا کھویا ہوا نفس. اب وقت نہیں ہے, مگر صرف ایک چند منٹ میں میں بتاؤں کہ آخر ہماری گفتگو جو رکی تھی کہ ہاتھ میرے ہیں مگر میں نہیں, بات یہی کل گفتگو یہی تو ہوئی تھی کہ یہ ہاتھ میرے ہیں مگر میں نہیں, یہ پیر میرے ہیں, میرا پیر ہے مگر میں نہیں. جب میرا کہا تو اسی میں دوگانگی پیدا ہو گئی کہ میں اور ہوں, میرا اور ہے. میرا بیگ, میری کرسی, میرا گھر. میں الگ ہوں, میرا گھر الگ ہے. میں گھر نہیں ہوں, میرا گھر ہے. گھر میں نہیں ہوں. میرے بال ہیں مگر میں بال نہیں ہوں. میرے ہاتھ میرا ہے مگر میں ہاتھ نہیں ہوں. میرا پیر میرا ہے مگر میں پیر نہیں ہوں. اسی طرح سے میری آنکھ ہے مگر یہ آنکھ میں نہیں ہوں. یہ کان میرے کان ہیں مگر یہ میں نہیں ہوں. یہ زبان میری زبان ہے مگر میں زبان کا نام نہیں ہوں. تو کتنی چیزیں الگ ہو چکی ہیں. ہاتھ الگ ہو گئے مگر میں باقی ہیں. پیر کٹ گئے مگر میں باقی ہوں. آنکھیں نکل گئی مگر میں تو باقی ہوں. زبان گم ہو گئی مگر میں باقی. کان کر ہو گئے مگر میں باقی ہوں. اب آخری مرحلہ رہ گیا تھا جہاں میں نے گفتگو کو چھوڑا ہے, وہ یہ تھا کہ گردن میری ہے مگر میں نہیں. اب یہ گردن اگر کٹ جائے تو بھی میں رہوں گا. یہ دل میرا ہے مگر میں دل نہیں ہوں. یہ سینہ میرا ہے مگر میں سینہ نہیں ہوں. یہ گردن میری ہے, میں گردن نہیں ہوں. اس کے باوجود بھی پھر یہی بات آئی کہ سب کچھ ختم ہو گیا مگر میں نہ مل سکا. لیکن گردن کے کٹنے سے, ہاتھ کے کٹنے سے میں تو نہیں مرا,
پیر کے کٹنے سے میں تو نہیں مرا، لیکن گردن کے کٹ جانے سے میں مر گیا۔ اسی لیے ہوشیار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ نشتر لگاتے ہیں، ہر جگہ چاقو کا وار کرتے ہیں، لیکن گردن پہ چاقو کا وار نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ گردن پہ اگر خنجر چلے گا تو روح نکل جائے گی۔ اور حقیقت بھی ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ حقیقت یہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کے بدن میں روح نہیں ہے تو پھر گردن کے کٹنے سے نکل کیا جاتی ہے؟ پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے۔ تو پھر وہ کون سی روح تھی جو نکلی؟ ایک روح انسان کے اندر ہے جو نکل جاتی ہے، اسے ہے، اسی سے تو ہماری حیات تھی، اسی سے تو ہماری حیات تھی۔ وہ جو حیات تھی وہ حیات تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ اگر بکرے کو ذبح کریں گے تو اس کے اندر سے بھی روح نکل جائے گی۔ وہ روح کون سی ہے؟ وہ روح وہ ہے کہ جو حیوانی روح ہے، روح حیوانی، روح حیوانی نکل۔ انسان کا بھی اگر انسان کے گلے کو اگر کاٹا جائے گا تو انسان کی جو روح نکلے گی، جو انسان مرے گا تو بدن مرے گا اور روح حیوانی ختم ہو جائے گی۔ انسان جو حیوان ہے وہ ختم ہوگا، لیکن جو انسان ہے وہ نہیں ختم ہوگا۔ انسان نہیں مرتا ہے، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ کفن پہن کے جو میدان میں نکلتا ہے، ہوا کی زد پہ اسی کا چراغ جلتا ہے یا نہیں حقیقت؟ کیا باقر الصدر مر گئے؟ کیا امام خمینی مر گئے؟ کہتے نا زندہ ہے خمینی، زندہ ہے۔ پھر یہ کیوں کہتے؟ کیا ان کا جسم زندہ ہے؟ جسم زندہ ہے، جسم چلا گیا، مگر جسم کا نام انسان نہیں تھا۔ انسان اس بدن کا نام نہیں ہے، روح حیوانی کا نام انسان نہیں ہے۔ وہ روح انسانی من روحی جو کہا گیا تھا اسے تلاش کرنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ جو انسانیت ہے وہ کہاں ہے؟ ہمارا ایمان کس روح میں؟ اس روح میں ہے تو یہ روح تو نکل گئی تو ایمان بھی ختم ہو گیا، تقویٰ بھی ختم ہو گیا، سب کچھ مر گیا، بدن مر گیا نا۔ لیکن وہ روح انسانی عزیزان گرامی نہ انسان کے اندر ہے نہ انسان کے باہر ہے۔ کہاں ہے؟ بس اس کا ربط ہے، اسی ربط کا نام حیات انسانی ہے، رابطہ ہے۔ میں نے عرض کیا پہلے بھی، اشارے میں کر چکا ہوں کہ ہمارا نفس ہمارے بدن سے مرتبط ہے، مگر بدن کے اندر نفس نہیں ہے، بدن کے باہر نفس نہیں ہے، مگر ایک رشتہ ہے، اس رشتے ہی کا نام حیات۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا علم کہاں ہے؟ آپ کا علم کہاں ہے؟ آپ کے پاس علم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا علم ہے کہاں؟ محبت کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ دل میں ہے؟ یہ دل میں ہے؟ یہ دھڑکنے والے دل میں ہے؟ یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ خون کا لوتھڑا ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ وہ قلب جو قرآن کہہ رہا ہے وہ الگ ہے، وہ روح جو قرآن کہہ رہا ہے وہ الگ ہے۔ من روحی، یہ روح حیوانی نہیں ہے، وہ کوئی اور روح ہے۔ اگر آپ کہیں کہ علم ہمارے مغز میں ہے تو جا کے چیک اپ کرائیے کہ کتنا علم ہے، معلوم ہو جائے گا۔ ایگزام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے علم کا ٹیسٹ کروا لیجئے، ویسے ہی تقوی کا ٹیسٹ کرا لیجئے، ویسے ہی ایمان کا ٹیسٹ کرا لیجئے، ویسے ہی محبت کا ٹیسٹ کرا لیجئے۔ کیونکہ آج سب لوگ پریشان ہیں کہ ان کے پاس محبت ہے یا نہیں ہے۔ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ محب علی نہیں ہے، یہ محب حسین نہیں ہے، تو جائیے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیے کہ محب ہے یا نہیں ہے، معلوم ہو جائے گا۔ کوئی ترازو لائیے جس میں ایمان کو تول لیا جائے، علم کو تول لیا جائے، تو کسی میں تولا جا سکتا ہے؟ دماغ کی کس رگ میں علم ہے؟ تلاش کیجئے تو معلوم یہ ہوگا کہ علم مجرد ہے،
علم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، علم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تقوی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، مگر یہ روح کا حصہ ہوتا ہے، یہ ہماری نیتیں۔ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو ذبح کرتے ہو جانوروں کو، اس کا گوشت تو یہیں رہ جاتا ہے، لیکن تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ جو مجرد ہے اس کا کوئی ٹھکانہ، اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا۔ ملائکہ کا کوئی مکان نہیں ہوتا، کہاں ہے ملائکہ، آسمان پر ہے کہ زمین پر ہے؟ کسی نے سوال کیا، مولا خدا کہاں ہے؟ کہاں ہے یعنی کس جگہ ہے، مکان کہاں ہے، اللہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا جو مکان کا خالق ہے اس سے سوال کر رہے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ جو خالق مکان ہے وہ مکان کا محتاج نہیں ہوتا، جو زمان کا خالق ہے وہ زمان کا محتاج نہیں ہوتا، وہ لا مکان ہے لا زمان ہے، اس لیے کہ زمانے کو اس نے خلق کیا ہے۔ وہ زمانے میں کیسے قید ہو سکتا ہے اپنی ہی مخلوق؟ وہ مکان میں کیسے قید ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود خالق مکان ہے؟ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جب ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے تو اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ پہلے اس کھوئے ہوئے نفس کو پہچانو کہ ہمارا نفس کہاں ہے، ہماری روح کیسی ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، تو معلوم ہوگا کہ ہم خدا کو پہچان لیں گے۔ جب ہم نفس کی تخلیقات پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات کا اندازہ ہوگا۔ اسی لیے کہا اپنے نفس کو پاک کرو، پاکیزہ کرو۔ تو آج کی شب نفس کے پاکیزہ کرنے کی شب ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر نفس پاکیزہ ہو جائے تو محبوب کردگار بن جاتا ہے۔ اگر قلب انسان پاک ہو جائے، اس کو معمولی مت سمجھیے، پوری دنیا کی سب سے عظیم سرمایہ اسی میں ہے کہ اگر قلب پاک ہو جائے تو اس میں تصویر پروردگار نظر آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات روح انسانی میں نظر آنے لگتے ہیں۔ صفات ربوبیت روح انسانی میں جلوگر ہوتے ہیں۔ یہ روح حیوانی میں نہیں، یہ جسم میں نہیں، یہ جسم آثار الہی کو قبول نہیں کر سکتا، مقام امر کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن یسألونک عن الروح، لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ روح انسانی ہیں جو لامکاں ہیں، لازمہ ہیں، مجرد ہے، لیکن اسی روح کا ایک حصہ نفس ہے کہ نفس کے آثار مادی ہے لیکن خود نفس مجرد ہے۔ عزیزان گرامی، میں ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ علم مجرد ہے، ظرف علم بھی مجرد ہے۔ یہ عرض ہو چکا ہے کہ برتن علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے، اسی لیے روکا نہیں گیا ہے طلب کے لیے کہ قل رب زدنی علما، مانگیے، طلب کیجئے علم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم جتنا بھی حاصل ہوگا، ظرف علم پر نہیں ہوگا، بھرے گا نہیں، کیونکہ ظرف علم پر ہو ہی نہیں سکتا، بھر ہی نہیں سکتا۔ لہذا آواز آئی کہ اے مصطفیٰ مانگنا ہو تو علم مانگتے جاؤ، معرفت کیا جام مانگتے رہو۔ تو اب طلب ہو رہی ہے، حکم ہے مانگنے کا، تو کیوں نہ مانگے مصطفیٰ؟ ہم سر پیچی کر سکتے ہیں لیکن وہ مانگنے میں بخل نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں حکم ہے کہ طلب کرو۔ جب طلب کیا ہوگا تو کیا عطا نہیں ہوئی ہوگی؟ تو جتنا طلب کرتے جائیں گے اتنی عطا ہوتی رہے گی۔ جب اقتضا ہے معنی موجود نہیں ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کتنا عطا ہوا ہوگا اور مصطفیٰ نے کتنا علم حاصل کیا ہوگا۔
ہمیں تو نہیں معلوم کہ کتنا حاصل کیا ہوگا، لیکن جتنا حاصل کیا وہ سب کا سب علی ابن ابی طالب کے حوالے کیا۔ کیونکہ وہ شہر علم ہیں، یہ باب العلم ہے، شہر علم ہیں۔ اور پھر یہ عرض کیا جا چکا کہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ حصہ کس کا بنتا ہے؟ وہ نفس کا حصہ بنتا ہے۔ اور علی کون ہے؟ نفس محمد کا نام ہے۔ مرتضیٰ کون ہے؟ نفس مصطفیٰ کا نام ہے۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ یہ نفس رسول ہے، یہی نہیں بلکہ یہ نفس اللہ ہے۔ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ نفس حکم دیتا ہے تو اعضاء و جوارح بجا لاتے ہیں، یعنی اس کا کنٹرول ہوتا ہے بدن پر، وہ بدن کا حصہ نہیں ہے، بدن پہ حاکم ہے۔ نفس بدن کے کوئی حصے کا نام نہیں ہے کہ اس بدن میں آپ تلاش کریے، وہ مادی نہیں ہے بلکہ وہ مادے پر حاکم ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر نفس حکم دیتا ہے تو یہ 100 کلو کا جسم اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے حکم دیں تو یہ ہمارا نفس ہے۔ اگر ہم حکم خدا سے حکم دیں، اپنے بدن کو حکم مرضی خدا کے حوالے کر دیں، تو پھر یہ بدن ہمارا تابع نہیں ہوا بلکہ حکم خدا کا تابع ہو گیا۔ اور ہم وہی حکم دے رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے عبدی اطعنی حتی تجعلوا کمثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے صفات کا آئینہ دار بنا دوں، یعنی تو وہ سوچے گا جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں، تو وہ حکم دے گا اپنے بدن کو جو میں چاہتا ہوں۔ تو اپنے بدن پر حاکم ہے، لیکن تو اپنے سے اگر تو حکم دے تو تیرا یہ بدن تیرا ہو جائے گا، یہ آنکھ تیری ہو جائے گی، یہ ہاتھ تیرے ہو جائیں گے، یہ زبان تیری ہو جائے گی۔ لیکن اگر تو اپنے سے حکم نہ دے بلکہ حکم خدا کے مطابق اگر حکم دیتا ہے تو پھر یہ بدن تیرا بدن نہیں ہوتا ہے، یہ بدن اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ علی کی آنکھ نہیں ہے بلکہ یہ علی کی آنکھ عین اللہ ہے۔ علی کے کان نہیں ہیں، یہ اذن اللہ ہے۔ یہ علی کی زبان نہیں ہے، یہ لسان اللہ ہے، یعنی یہ چلتی ہے تو حکم خدا سے چلتی ہے۔ اور علی کوئی حکم دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل میں ہے کہ اہل بیت تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اور جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی بن جائے تو پھر کائنات اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا کی ہر شے پر اس کی حکومت شروع ہو جاتی ہے، دنیا کے ہر ذرے پہ اس کی حکومت شروع ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری کائنات بدن بن جاتی ہے امام وقت کے ہاتھوں، اور امام وقت روح کائنات ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ ترین روح ہے۔ جب اقتدار کائنات پر علی کا ہے، اس طہارت کی بنیاد پر کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ طہارت والوں کو پسند کرتا ہے۔ جس کی جتنی طہارت ہوگی اتنا ہی اس کا کائنات پہ تسلط ہوگا، جتنی اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی۔
ہر شے اس کی تابع ہو جاتی، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی تابع ہے اور یہ اللہ کا تابع ہے، تو لہٰذا یہ وہی چاہے گا جو اللہ چاہے گا، لہٰذا اب اس کی مرضی اللہ کی جب مرضی ہو جائے گی تو پھر کائنات کی کوئی شے اسے ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ ہر شے اللہ سے خوفزدہ ہوتی ہے نا، لہٰذا ہر شے اس بندے مومن سے خوفزدہ ہو جائے گی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو حشرات الارض سے ڈر جائے وہ خلیفۃ الارض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خلیفۃ الارض کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، تم ہم سے ڈرو، ہم ہر شے کو تم سے ڈرا دیں گے، ہر شے تم سے خوفزدہ ہوگی۔ جب فرزندان یعقوب نے آ کے کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا تو یعقوب نے یقین نہیں کیا، کہا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف نبی ہے، بھائیوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا بھائی نبی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یعقوب نے کہا کہ نبی کو بھیڑیا کھا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بھیڑیا ان سے ڈرتا ہے، یہ بھیڑیے سے نہیں ڈرتے، یہ بھیڑیے سے نہیں ڈرتے۔ سب علی سے ڈرتے ہیں، علی کسی سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر شے ڈرتی ہے، زمین و آسمان کی، ہر درندہ اور ہر موذی جانور اسے اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ بتائیں کوئی امیر المومنین کو ڈرا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علی کسی سے نہیں ڈرتے۔ ململ کا کرتا پہنے ہوئے میدان میں نکل آتے ہیں، سب زرہ پہن کے آتے ہیں، علی بغیر زرہ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب علی سے ڈرتے ہیں، علی کسی سے نہیں ڈرتے۔ علی نہ تیروں سے ڈرتے ہیں نہ تلواروں سے ڈرتے ہیں۔ یہ امیر المومنین کی کیفیت ہے۔ آج کی جو شب ہے وہ امیر المومنین سے مختص ہے کہ ہم امیر المومنین کا تذکرہ آج کی شب کر رہے ہیں، اور اس واقعے کو یاد کریں گے جو واقعہ امیر المومنین پہ گزرا ہے، کہ جانتے تھے کہ یہ ابن ملجم ہے، اس کے باوجود بھی اس کے قتل کرنے سے پہلے، اس کے تلوار چلانے سے پہلے علی بن ابی طالب اس پہ تلوار چلا سکتے تھے کہ یہ مجھے قتل کی نیت سے آیا ہے، علی جانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اپنی علم کی بنیاد پر بھی جب تک کہ اس نے تلوار نہیں چلائی، امیر المومنین نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور یہ عدالت امیر المومنین، دیکھیے امیر المومنین کے جو صفات ہیں اس میں کتنی خدائی صفات نظر آ رہے ہیں، کتنا رحم ہے علی ابن ابی طالب کے دل میں۔ اتنا رحم ہم اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں، وہ کیفیت ہم اپنے قلب میں پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کی شب حصول کی شب ہے، جو مقصد ہے، حیات انسانی ہے، اسے حاصل کرنے کی شب ہے۔ روزہ رہنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، وہ تقوی ہم پیدا کر سکے تو آج کی شب ہم کامیاب ہیں۔ آج کی شب نماز و روزے کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے پہ نظر رہنا ہے، اس مقصد پہ نظر رہنا ہے کہ مقصد ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ وہ مقصد ہے قرب الہی، کہیں قرب الہی نہ چھوٹنے پائے، اور انسان اتنی ایسی عبادت نہ کرے کہ عبادت سے اس کا دل بھر جائے اور وہ عبادت سے نفرت کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، مگر عشق و ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اگر نماز سے محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے، نفرت کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ، نہ ماننے والے دل کے ساتھ، بیزار قلب کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ،
ملاقات کا شوق نہیں، عبادت کا ذوق نہیں، دل چاہ نہیں رہا ہے، طبیعت مائل نہیں ہے، لیکن زبردستی ہے. کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. ایک شخص مسجد میں پوری رات نماز پڑھتا جا رہا ہے، نماز پڑھتا جا رہا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا جا رہا ہے، خور خور کی آواز پیچھے سے آ رہی ہے، خور خور کی آواز پیچھے سے سمجھ رہا ہے کہ کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. پھر خور خور کی آواز آ رہی ہے. جب صبح اذان صبح کے وقت پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے جو خور خور کیا ہوا بیٹھا ہوا ہے. یہ قربتاً اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا قربتاً القلب کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کی سے قربت کے لیے عبادتیں ہوئی یا اس کو دکھانے کے لیے عبادت ہوئی؟ یہ کس نے بتایا کہ میں نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، تجھ کو لائق حمد و ثنا مانتا ہوں، تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے عبادت کرتا ہوں. اللہ سے مجھے محبت ہے، چاہے جنت ہو نہ ہو. انار اور سیب کی خاطر عبادت کرنے والے اور ہوتے ہیں، میوے مٹھائیوں کے لیے سجدے کرنے والے اور ہوتے ہیں، ڈنڈے کے خوف سے عبادت کرنے والے اور ہوتے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں پروردگار میں تیری آگ پر تو صبر کر لوں گا، لیکن تیری جدائی پہ کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ اصبر علی حر نارک کیف اصبر علی فراقک. پروردگار تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں گا مالک؟ اس لیے کہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے کہ میں تیری محبت میں اتنا غرق ہوں. یہ ہونا بھی چاہیے، یہ شرافت کی نشانی ہے، یہ عزیز ترین نفوس کی علامت ہے، نفوس قدسیہ کی علامت ہے یہ کہ اتنے کریم پروردگار، اتنے رحیم پروردگار سے ہمیں محبت نہ ہو، جس نے ہماری لاکھ کوتاہیوں کے باوجود بھی ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا. ہم لاکھ گناہ کرتے ہیں، اس نے ہم پہ رزق بند نہیں کیا، کوئی نعمتیں دنیا کی ہم سے نہیں چھینی، نہ نعمت اولاد چھینی، نہ دنیا کی نعمتوں سے ہمیں محروم کیا. لوگ ایک معصیت پر، چھوٹی سی دشمنی پر باپ بیٹے کو اپنے گھر سے نافرمانی کی بنیاد پہ نکال کے باہر کر دیتا ہے، لیکن ہمارے پروردگار نے ہزاروں ہماری معصیتوں کے باوجود بھی ہمیں اپنی بارگاہ سے نہیں باہر کیا ہے. تو ایسے عزیز پروردگار، ایسے کریم پروردگار سے ہم محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ تو عزیزو، امام حسین علیہ السلام کو، امیر المومنین علیہ السلام کو کس قدر اپنے خدا کی محبت اور عبادت کا شوق تھا. امام حسین کہتے ہیں ابو الفضل العباس سے، آج کی شب عاشور اجازت مانگو کہ ہم عبادت کر سکیں. کیا زندگی بھر عبادت نہیں کی؟ آج کی شب عبادت کی کے لیے مہلت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ تو کہا انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، وداع کرنا چاہتا ہوں، وداعی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کو ایک مرتبہ سینے سے لگانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں اس کیفیت میں اب آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھے اپنے پاس بلا لے میرے پالی. لیکن کیسے؟ سرخرو انداز میں، شوق کی حالت میں، خوشی کے ساتھ آؤں. یہ کیفیت دیکھیے. امام حسین علیہ السلام یقیناً امام ہیں، لیکن کیا وارث علی نہیں ہیں؟ وارث علی بھی ہیں. کسی اور کے بیٹے کا نام حسین نہیں ہے، کسی اور گھر میں حسین نہیں پیدا ہو سکتے تھے. حسین فاطمہ زہرا ہی کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، حسین امیر المومنین ہی کے بیٹے ہو سکتے ہیں. یہ صفات دیکھ کے لوگ امام حسین کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے، جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ علی ہی کا بیٹا کر سکتا ہے، یہ کیفیت علی ہی کے بیٹے میں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے سر پر ضربت لگنے کے بعد کہا، سر پہ ضربت لگنے کے بعد کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. کیوں شہید ہوئے امیر المومنین؟
کیوں شہید ہوئے؟ لشدت عدلہ، شدت کے ساتھ عدالت برپا کرنے کی وجہ سے انہیں شہید کیا گیا۔ کیسی عدالت ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیفیت آج ہمارے ہر قلب میں یہ کیفیت پیدا ہونا ہے، ورنہ ہماری شب قدر ناتمام ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو یہ نصیحت نہ کی کہ آج ہم بدل کے رہیں گے، ہم اپنے قلب کو بدل دیں گے، ہم اپنے مزاج کو بدل دیں گے، آج بدلنے کی تقدیر لکھی جانی ہے ہماری، آج ہماری تقدیر رقم کرنے کے لیے، شب قدر کو درک کرنے کے لیے پوری رات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روشنی، ایک نور قلب میں اگر اس کی پرتو بھی ہمارے قلب پر پڑ جائے تو سمجھیے شب قدر درک ہو گئی۔ اور اگر ہم ایک لحظے میں بدل سکتے ہیں، ابھی ہم قسم کھا لیں کہ ہمیں بدلنا ہے۔ جس طرح سے امیر المومنین تھے ویسے انہوں نے اپنے قاتل کے ساتھ انصاف کیا، ہمیں اپنے قاتلوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ بغض، حسد، اناد آج کی شب نکال دینا، ہم اپنے دشمنوں کو آج معاف کر دینا ہے۔ ابن ملجم ہیں، ابن ملجم آج حکمرانوں کے لیے امیر المومنین کی زندگی درس ہے کہ اے حکمرانوں تم بتاؤ کہ جو لوگ ریمانڈ میں ہوتے ہیں ان کو کیا کھلایا جاتا ہے، جیل میں کیا کھلایا جاتا ہے؟ یہ سرکار کے مہمان ہیں، مہمان کو کیا کھلایا جاتا ہے؟ جو سرکار کھائے گی وہی مہمان کھائے گا۔ جو صدر جمہوریہ کی غذا ہے وہی ایک قیدی کی غذا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا مہمان ہے۔ امیر المومنین کے سامنے جب کاسے شیر پیش کیا گیا، دودھ کا کاسہ پیش کیا گیا تو کہا پہلے ابن ملجم کو، جو میں کھاؤں گا وہی ابن ملجم بھی کھائے گا۔ یہ ناانصافی ہوگی کہ علی تو دودھ کا کاسہ پی لے مگر امیر المومنین نے سر پہ ضربت کی وجہ سے دودھ پیا ہے، ورنہ کتنی شبیں امیر المومنین نے جو سحر کی ہے وہ بغیر دودھ کے سحر، لیکن ابن ملجم کو پلانے کا حکم دیتے ہیں، ابن ملجم کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ اب آپ سنیے، یہ ہو سکتا ہے؟ معرفت کے ساتھ آنسو بہائیے، امیر المومنین کو پہلے پہچانیے کہ علی کون ہے۔ آج کی شب معرفت کی شب ہے، دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں علی کی معرفت نصیب ہو سکے، کہ ہم علی جیسے بننے کی کوشش کریں۔ علی نہ بن سکیں گے لیکن علی بننے کی کوشش میں سلمان بن جائیں گے، قمبر بنیں گے، مقداد بنیں گے، عمار بنیں گے، دشمن علی تو نہ بنیں گے۔ امیر المومنین کی سیرت کا اگر انکار کریں گے، ان کے دشمنوں کی سیرت پہ چلیں گے۔ دیکھیے قاتل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں ایک ہی ضربت سے شہید ہو جاؤں تو ابن ملجم پہ دوسری ضربت نہ لگانا، اگر تمہیں قصاص بھی لینا ہے، ہاں اگر تم معاف کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن اگر تم قصاص لینا چاہتے ہو تو قصاص کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا، تم دو وار نہ کرنا۔ کہا میں نے تمہارے جج سے سنا ہے، حسن حسین سے کہتے ہیں میں نے تمہارے جج سے سنا ہے کہ کسی دشمن کے بھی ہاتھ پیر کو مت کاٹو، اسے اپاہج مت کر دو۔ تو دیکھو ابن ملجم کو میری شہادت کے بعد اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ جیسے خلیفہ سوم کی موت کے بعد مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی کہ قتل امیر المومنین، ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد تم گلی کوچوں میں آواز کرتے پھرو کہ قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، اور امیر المومنین کی شہادت کا بدلہ تم مسلمانوں سے لو، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلو۔ ایسا نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد ہزار مسلمانوں کا خون بہایا گیا، لیکن امیر المومنین کی شہادت کے بعد ایک بے گناہ کو قتل نہیں کیا گیا۔ امام حسن و امام حسین نے خلیفہ چہارم کا قتل کا بدلہ کسی سے بھی نہیں لیا۔
جبکہ خلیفہ سوم کے قتل کے بدلے کی بھاونا ایسے گرم ہوئی کہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، 1 سال تک مسلمانوں کا خون بہایا گیا، لیکن امیر المومنین کی شہادت کے بعد ایسا نہ ہوا۔ یہ امیر المومنین کی وصیت تھی، لشدت عدلہ، یہی کیفیت عزیزو امام حسین میں منتقل ہوئی کہ قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، داد احسان کی ملتی تو شرماتے تھے، دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ یہ کیفیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ کیفیت امیر المومنین کے اس عمل سے پیدا ہوئی کہ قاتل کے ساتھ یہ برتاؤ امیر المومنین کا، یہاں تک کہ عمر ابن عبدود نے جو گستاخی کی تب بھی امیر المومنین کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، اور جب سر شگافتہ ہوا تو کہا پروردگار علی آج کامیاب ہو گیا۔ وہ کیسا وقت رہا ہوگا کہ محراب عبادت میں امیر المومنین سجدے کی کیفیت میں ہے، اور سجدہ نماز کی اس انتہائی قرب کا نام ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے قریب ترین موقع پر امیر المومنین جب سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں تو ابن ملجم لعین کی تلوار اس طرح سے فرق اقدس پہ پڑتی ہے کہ سر 2 نیم ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ اس طرح سے کہ مصلی کو رنگین کر جاتا ہے، اور امیر المومنین اٹھ نہیں پاتے کہ کس طرح سے امیر المومنین کے بازوؤں کو تھام کر بیت الشرف کی طرف لے جایا گیا، اور کہتے ہیں اے زینب و ام کلثوم ابھی باہر نہ آنا۔ میں کہوں گا زینب و ام کلثوم یہ کوفہ ہے، کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے، اے کربلا آنے والی ہے کہ جہاں پر شہادت حسین ابن علی کے بعد قیام میں آگ لگے گی اور پرسا ایسے دیا جائے گا کہ زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھینی جائے گی۔ ہائے یہ کوفے میں کم سے کم اتنا تو ہوا کہ زینب و ام کلثوم کو دلاسا دینے والے جمع ہو گئے، پرسا دینے والے جمع ہو گئے۔ شہادت امیر المومنین کے بعد پسماندگان کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں کیا گیا جو امام حسین کے پسماندگان کے ساتھ خاک کربلا پہ ہوا، کہ حسین ابن علی کی شہادت کا کے بعد پرسا ایسے ملا کہ ان کے بچوں کو تماچے لگائے گئے، تازیانے لگائے گئے، اور لاشیں کی کیفیت ایسے تھی کہ بہن جب گودال قتل گاہ میں پہنچی تو کہا انت الحسین انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ لاشا پہچانا نہ گیا۔ تبھی تو زینب نے ایک مرتبہ مدینے کی طرف دیکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ پہ ملائکہ ارض و سما نے نماز پڑھی لیکن یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک سبایا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین جس پہ تلواروں کے نشان، تیروں کے نشان، نیزوں کے نشان۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگارہ
بیت المقدس کو آزاد فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے جانشینوں اور ان کے جو ہے آوان و اثار میں ہمارا شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد